بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر بلا بلکہ کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، جس نے اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہے، اس کے کام بھی بہت خوبصورت ہیں، اس کے عمل بھی بہت اچھے ہیں، اس کی نماز بہت اچھی ہے، اس کا صدقہ خیرات بہت اچھا ہے، اس کا رویہ بہت اچھا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ بہت اچھا ہے، اس کی تجارت، اس کی سیاست، سب چیزیں خوبصورت ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے، وہ محسن ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ اپنے رب کے پاس قابل قبول ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ کون غم سے پاک ہے؟ کون غم سے پاک ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لے، اپنی عملی زندگی میں سنت کی پیروی کرے۔ یاد رکھیے کہ سنت کی پیروی جو ہے وہ صرف زبانی کلامی باتوں کا نام نہیں۔ سنت کی پیروی اس وقت ہوتی ہے جب ہم کچھ حدود کا خیال رکھتے ہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا، کہا کیا۔ مثلاً اگر آپ نے قربانی کرنے کے لیے بکرا یا گائے ذبح کرنے کے لیے کہا ہے تو سنت کی پیروی اسی میں ہے کہ بکرا گائے وغیرہ ہی ذبح کیا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں گھوڑا ذبح کروں گا، گھوڑا زیادہ قیمتی ہے، زیادہ ثواب ملے گا، تو وہ محسن نہیں ہے۔ گھوڑے کی کتنی شان ہوتی ہے نا۔ اب کوئی کہے کہ محسن خوبصورت کام کرنے والا ہے، دیکھو سارے بکرا ذبح کر رہے ہیں، میں تو گھوڑا ذبح کروں گا، ایسا شخص محسن نہیں ہے، کیونکہ اس نے سنت کی پیروی نہیں کی، اس نے وہ نہیں کیا جو کہا گیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اسی مقدار میں کیا جائے وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ مثلاً اگر آپ نے ظہر کی نماز 4 رکعت فرض پڑھے، اگر کوئی کہے کہ میں تو 5 پڑھوں گا، 5 زیادہ ہیں، اس کی نماز خوبصورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت کے مطابق نہیں، خواہ وہ زیادہ ہے۔ اسی طرح نماز کی رکعت 4 سے 6 کرنے سے کوئی نماز کی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اس کی خوبصورتی یعنی نماز کی خوبصورتی نماز کی رکعتیں بڑھانے سے نہیں ہے۔ خوبصورتی کس میں ہے؟ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس وقت کیا اس وقت میں کام کرنا جس میں کہا گیا ہے، وہ اس کام کو خوبصورت بناتا ہے۔ کہتے ہیں نا، ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، پنجابی کا محاورہ ہے کہ ویلے کی نماز کا کیا مطلب ہے کہ جو نماز ٹائم سے ہٹ کے پڑھی جائے، وہ نماز جو خوبصورت کر کے نہ پڑھی جائے، خشوع خضوع کے ساتھ نہ پڑھی جائے، ٹائم گزرنے کے بعد پڑھی جائے، وہ کیا ہے کہ وہ صرف نماز پڑھ رہا ہے، سجدے بس کر رہا ہے۔ تو خوبصورت کیا ہے کہ وقت کے اندر نماز پڑھی جائے، جو وقت مقرر ہے اس میں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، ٹائم پہ پڑھی جائے، اور صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے تو وقت کا بھی نہیں خیال اور خشوع و خضوع کا خیال بھی نہیں ہے۔ 9 ذی الحج کو قیام کرنا، اگر آپ کہیں کہ 10 کو وہ جگہ بالکل خالی ہوگی تو میں 10 کو وہاں جا کر خشوع کے ساتھ عبادت کروں گی تو قبول نہیں ہے۔ تو وقت کی پابندی، مقدار کی پابندی، جگہ کی پابندی، مثلاً جگہ کی پابندی میں اگر کوئی شخص کہے کہ میں مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کروں گا، اگر کوئی کہے کہ میں جنگل میں جا کر اعتکاف کرتا ہوں کیونکہ وہاں کوئی نہیں ہوگا تو میں زیادہ عبادت کر سکوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعتکاف مساجد میں کریں گے تو اعتکاف ہوگا،
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اعتکاف مسجدوں میں جا کر کرو۔ کون سی مسجدوں میں؟ جہاں جمعہ پڑھا جائے، اسے جامع مسجد کہتے ہیں۔ جامع مسجد میں اعتکاف کرنا لازمی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں کسی ٹاور پر جا کر بیٹھوں گا کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے اور یہ بہت اونچا ہے، تو قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کیفیت، طریقہ خوبصورت نماز کیا ہے کہ رکوع کیسے ہو، سٹیٹ جھکے ہوئے ہوں۔ اگر کوئی کم جھکا ہوا ہے تو نماز خوبصورت نہیں، اگر کوئی بہت زیادہ جھکا ہوا ہے تو نماز خوبصورت نہیں۔ بعض لوگ رکوع میں سر کو اتنا جھکا دیتے ہیں کہ وہ مڑ ہی چلے جا رہے ہیں، تو بعض لوگ جھکتے ہی نہیں، ڈر لگتا ہے کہ ان کو شاید کہ کمر ہی نہ ٹیڑھی ہو جائے، حالانکہ کمر کی ایکسرسائز ہے۔ اور رکوع کیا ہے کہ آپ جھکیں تو اس طرح کمر سیدھی ہو اور سر بھی سیدھا برابر ہو، یہ خوبصورتی ہے نماز کی۔ اسی طرح سجدہ ایسے کرنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بازو پھیلانے سے منع کیا گیا کہ کتے کی طرح بازو نہ پھیلاؤ۔ اگر کوئی ایسا پھیلاتا ہے تو نماز خوبصورت نہیں رہتی۔ بہترین سجدہ کیا ہے کہ کونیاں اٹھا کے ہاتھوں پہ سجدہ کیا کرو۔ اگر اس طریقے کے مطابق نہیں تو خوبصورت نہیں، محسن نہیں آپ۔ تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ زمان کا، مکان کا، کیفیت کا، عدد کا، جنس کا، طریقے کا، ان سب چیزوں کا تو خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرے تو پھر طریقہ درست ہو، اس کا اجر مل جائے گا، اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور نہ اسے کسی قسم کا غم ہوگا۔ تو پھر یہ عبادات کی بات ہو تو عبادات بھی خوبصورت ہو، تو معاملات کی بات ہو تو معاملات بھی خوبصورت ہوں۔ معاملات میں محسن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، کیا طریقہ اختیار کرتے تھے، دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے۔ بیویوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ مجلس میں کیسے ہوتے تھے۔ کسی چیز کی خوبصورتی دیکھنی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل میں دیکھا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہتر زندگی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے خوبصورت ہے۔ سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، واش روم میں جانے کا طریقہ، باہر نکلنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، کپڑا پہننے کا طریقہ، اتارنے کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، جوتا پہننے کا طریقہ، اتارنے کا طریقہ، کسی کے گھر دعوت پہ جانے کا طریقہ، شادی نکاح کا طریقہ، تجارت کا طریقہ، لین دین کا طریقہ، رشتہ داریاں نبھانے کا طریقہ، سسرال والوں کے ساتھ کیسے رشتہ داریاں نبھانی ہیں ان کا بھی طریقہ، یہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تھی محسن بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو پڑھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے قرآن پاک پڑھنا پڑھانا آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔